السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں اور ساتھیوں کو بھی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کا انجام اور مچھروں کی فوج کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو سمجھایا کہ تو برے کاموں سے ہاتھ روک لے، ان کاموں پر شرمندہ ہو کر اور توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ نے تجھے 400 سال بادشاہت کرنے کا موقع دیا ہے، میرے معجزے بھی تجھ پر ظاہر ہو گئے، تجھ پر حق بھی صاف ہو گیا، پھر اب تک کیوں اپنے پرانے خیالات اور ایمان پر اڑا ہوا ہے اور اپنی ناسمجھی سے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اب اتنا سمجھ لو، اگر تم سیدھے راستے پر نہیں چلے، جو تمہیں اپنے مال دولت اور فوج پر گھمنڈ ہے، سب اللہ تباہ کر دے گا۔ تجھے اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ تمہاری پوری طاقت اللہ کی طاقت کے کسی حصے کے برابر نہیں ہے۔ نمرود نے کہا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی دھرتی پر کوئی دوسرا بادشاہ ہے جو مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ میرے اوپر بھیج دے اور ہم بھی دیکھیں کہ مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ چیلنج تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت جبریل آئے اور فرمایا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آتی ہے، تم اپنی فوج تیار رکھو اور اپنی طاقت آزما لو۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن میں اس نے لاکھوں کی فوج بلا لی، پوری فوج ایک میدان میں جمع ہو گئی۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے میدان میں پہنچے، وہ لوگ انہیں اکیلا دیکھ کر پوچھنے لگے، وہ آسمانی فوج کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بس ابھی تمہارے سامنے آتی ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ یکایک مچھروں کی اتنی بڑی فوج آ گئی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی، کالا بادل سا چھا گیا۔ فوج دیکھ کر نمرود کی عقل تو جیسے چلی گئی ہو۔ نمرود کی پوری فوج میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ نمرود بولا، شاعرن بجا دو، شاید اس کی تیز آواز سے یہ آسمانی فوج بھاگ جائے۔ لیکن شاعرن کی آواز اس فوج پر حاوی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو اللہ کی فوج تھی۔ جب نمرود اور اس کی فوج نے مچھروں کی آواز اپنے کانوں سے سنی تو ان کے ہوش جاتے رہے، گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ وہ اب دشمن فوج سے گھر چکے تھے، بھاگ کے جاتے تو کہاں جاتے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک ایک پر لاکھوں کی تعداد میں مچھر لپٹ گئے، سر سے لے کر پیر تک وہ ایسا لپٹے کہ گوشت کی بوٹی اور خون کی ایک بوند تک اس کے بدن پہ نہ چھوڑی۔ نمرود کی فوج گس کھا کر گرنے لگی، ہزاروں انسان جانور بھی اپنی جان نہیں بچا سکے۔ نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور عورتوں میں چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا اور نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ محل کی عورتوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھر ناک میں گھسا ہے۔ مچھر ناک کے راستے سے سیدھے دماغ کی طرف دوڑا اور اس کے بھیجے میں گھس گیا۔ نمرود کا سکھ چین، سونا اور خوش رہنا سب ختم ہو گیا۔ اسے بے چینی پیدا ہو گئی، سر پھٹنے سا لگا۔ سر دبانے سے تو کچھ سکون ہوتا تھا، اس کے بعد ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو سجدہ کے بدلے اس کے سر پر دھول لگاتا، یعنی اس کے سر کو دباتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کی سزا نے جکڑ لیا۔ پھر 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا، یعنی مر گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ مصر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو دیکھتے ہی مصر کے بادشاہ کو خبر کر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل ہے اور اپنے حسن و جمال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے مارنا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے، دین کے رشتے سے کہا۔ اس طرح ان کی جان بچی۔ اس مردود نے حضرت سارہ کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اس بے ادب انسان نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بیکار ہو گیا۔ اس نے کہا اے عورت، تو نے مجھ پر یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دی ہے۔ پھر اس مردود نے کہا اگر میں تیری دعا سے ٹھیک ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن اس بدنیت انسان کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ خدا نے پھر اس کے دونوں ہاتھ اپاہج کر دیے۔ وہ بڑی منت سے گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہوئی۔ اس مردود کی نیت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ سل ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو شفا حاصل ہوئی۔ آخر میں وہ سچے دل سے برائی سے دستبردار ہو گیا اور پھر حاضرہ نامی خاتون کو نظر کیا۔ یہی حضرت حاضرہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کے علاقے میں قیام فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔